الحمد لله الحمد لله وحده الحمد لله وحده الحمد لله وحده ساری خوبیوں کا مالک صرف وہ ایک تن تنہا، پھول کی خوشبو ہو، پھول کی رنگت ہو، سب کا سرچشمہ اس کی ذات الحمدللہ وحدہ۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وترحم علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم اجز عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني وددت أني لقيت إخواني الذين يآمنون بي ولم يروني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام السيوطي في الجامع الصغير۔ ذمہ داران مدرسہ اعظم، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، سب سے پہلے آپ کے حسن سلوک اور حسن ملاقات پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ حاضری جیسی ہی ہوئی، خوش رویاں، خوش مزاجیاں آپ کے اساتذہ کی، ذمہ داروں کی، میزبانوں کی ایسی ملی کہ کسی قسم کی معمولی بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، مکمل بشاشت کا احساس رہا۔ اللہ تعالیٰ اس نیک محبت کا آپ کو نیک صلہ عطا فرمائے۔ سورہ والضحیٰ کا آپ سے بڑا خاص تعلق ہے۔ اس ٹیم سے، اس مجمع سے، ان ٹوپی والوں سے، داڑھی والوں سے، اونچے پاجامہ اور لمبے نیچے کرتے والوں سے اس سورہ کا بڑا خاص تعلق ہے، اس لیے کہ اگر اس کو کھولو، سورہ والضحیٰ ایک ڈبہ ہے، اس کو کھولو تو یہ سارے چہرے اس میں نظر آتے ہیں، یہ دیواریں اس میں نظر آتی ہیں، یہ ٹوپیاں اس میں دکھتی، یہ کلاسیں اس میں دکھتی۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں سورہ والضحیٰ تک پہنچایا، اس کو سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہم کیا جانتے کہ سورہ میں کیا بند ہے، کھولا تو اپنے ہی چہرے نظر آ گئے۔
قرآن میں ہمارا چہرہ تو ہماری سعادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ہماری دنیا کی سب سے بڑی، آخرت کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ بس وہ دیکھنا ہے کہ وہ چہرہ کدھر چھپا ہوا ہے، ہمارا فوٹو کدھر ہے۔ یہ تو علماء اور مفتیان کرام کا طبقہ ہے، بڑے ہوئے لوگوں کا، اس لیے بہت تفصیل سے نہیں بتانا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں وحی نہیں آئی، گیپ تو ہوتا ہی تھا، دو دن 4 دن کا گیپ ہو تو اس کو گیپ سے تعبیر نہیں کرتے، فترت سے تعبیر نہیں کرتے، ایک مرتبہ لمبا گیپ ہو گیا، لیکن وہ لمبا نہیں کہ 2-2.5 سال والا جو پہلی وحی کے بعد پیش آیا۔ بیچ میں ایک مرتبہ ایک روایت کے مطابق 18 دن تک وحی نہیں آئی۔ کفار کو خوشی ہوئی، انہیں پتہ لگا تو خوشی ہوئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ محمد کا رشتہ اوپر سے کٹ رہا ہے۔ یہ ہمیشہ تنگ دل کم ظرف لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ بھائی کے نقصان سے اس کو خوشی ہوتی اور بھائی کی خوشیوں سے اس کو جلن ہوتی ہے، نیند اس کی اڑتی ہے، مال اس کا بڑھتا ہے، نیند اس کی، عزت اس کو ملتی ہے، نیند اس کی غائب ہو جاتی ہے۔ آج جب 18 دن سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ موقوف ہے، ابو جہل وغیرہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے شور کیا، بس اب گھبراؤ نہیں، اب ہم ہیں، اب تو ہم ہیں۔ حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر آئے ہیں تو جب تک اپنا پورا کرشمہ دکھا نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ رسالت کی غایت ہے، رسول بنائے جانے کی یہ غایت ہے کہ سارے دینوں پر جب تک اس دین کو غالب نہیں کر لیں گے، جب تک اس دین کے اور دین والے کے دنیا سے جانے اور مٹ جانے کا کوئی تصور نہ پیدا ہو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تم چڑھتے رہو گے اور میرا دین چڑھتا رہے گا، تم چڑھتے رہو گے اور یہ آفتاب چڑھتا رہے گا، بلندیوں کو اٹھتا رہے گا۔ 18 دن تک وحی نہیں آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ کفار کو خوشی ہو رہی تو آپ کو صدمہ ہوا، اور صدمہ ایک نہیں 2 ہوا۔ پہلا صدمہ تو یہ تھا کہ اتنے دن سے جبریل قرآن لے کر نہیں آ رہے، یہ بھی ہم یاد رہے، جبریل تو آتے تھے، قرآن بھی لے کر نہیں آ رہے۔ اتنے دن تک جبریل قرآن لے کر نہیں آئے، یہ ایک صدمہ تھا۔ اب دوسرا صدمہ یہ ہے کہ دشمن نے مسکرانا شروع کر دیا۔ ہم اکیلے کہیں گر جائیں نا سڑک پر اور کوئی نہ دیکھے تو اٹھ کے چل دیتے، اور اگر دیکھ لیں کہ دورے کے بچوں نے دیکھ لیا کہ شیخ صاحب الٹ گئے، پھر منہ چھپانا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح کہ نہیں؟ دیکھو نا چھوٹے بچے کو جی، وہ دروازے پر گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر اندر اٹھ کے آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھ لے کہ ابو نے وہاں سے دیکھ لیا، بھیا نے وہاں سے دیکھ لیا، تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ جانتے ہیں کیا؟ اس کو اپنی عزت لٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ میں گرا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ فطرت ہے انسان کی، آپ اکیلے
نالی میں بھی گر جائے نا کیچڑ میں، نہا دھو کر کے آ جائیں گے کلاس روم جی، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو 2 دن تک کھانا ڈھنگ سے نہیں کھائیں گے. یار کیا ہوا، میں بھی سائیکل چلا رہا تھا الٹ گیا، لوگ کہیں گے جس کو سائیکل چلانا نہیں آتا وہ کلاس کیا سنبھالتا ہوگا. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ فطرت والی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ دوسرا غم ہونا طبعی تھا، ورنہ تو آپ کو یقین تھا کہ 18 دن تک وحی نہیں آئی تو یہ 18 ہی دن کی بات ہے، یعنی کچھ دنوں کی بات ہے، ہمیشہ کے لیے انقطاع نہیں ہے. اس لیے کہ میں واقعی نبی ہوں اور مجھے بھیجا ہی گیا ہے، اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ. ابھی تک دین کی تکمیل کا کام ہوا نہیں تو انقطاع کا سوال نہیں. اس لیے یہ تو عقلی اور ایمانی طور پر آپ کو اطمینان تھا، وحی آئے گی، جبریل آئیں گے، اللہ کے پھر توجہات میری طرف پچھلے سے زیادہ مبذول ہوں گی. لیکن فطری طور پر آپ کو صدمہ ہوا جب لوگوں نے مسکرانا شروع، اس لیے وہ فطری بات کو مدلل کیا پہلے. اب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا فیصلہ کیا. محبت کے باب میں دکھنا دکھانا چھیڑنا یہ اس کے لوازم میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو چھیڑتے رہتے ہیں تعلق والے. اللہ بھی اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں چھیڑا کہ تھوڑا سا گدگداؤں، چھیڑوں، تھوڑا رولاؤں. یہ سب تقاضے ہیں، لوازم ہیں باب المحبت کے. اس لیے اتنے دن تک وحی نہیں آئی تھی کہ مکے والے مسکرائیں گے، میرے نبی کو تکلیف ہوگی، تل ملائیں گے، پھر میری طرف سے علاج ہوگا، میری طرف سے تسکین کا سامان پہنچایا جائے گا. تو حضور پاک علیہ السلام کو جب تکلیف ہوئی اور مکے والوں نے یہ کہنا شروع کیا وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَى وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَى، محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، وقلا اور دشمنی ٹھان لی. محمد کو محمد کے رب نے وَدَّعَهُ چھوڑ دیا، وقلا اور دشمنی ٹھان لی. یہ کہنا شروع کیا. اب پیغمبر کو جب دکھ ہوا تو بتاؤ اپنے بچے کا آنسو باپ کبھی دیکھ سکتا؟ ماں کبھی دیکھ سکتی؟ نہیں دے سکتی. جو بے اولاد ہوں کیا جانے بابا، جو ہے بے درد وہ بھی درد دل بیمار کیا جانے، اولاد والے جانے. اللہ کو اپنے محمد مصطفیٰ کا آنسو کیسے دیکھا جائے گا؟ آخر تو فطرت بھی اس کی وہی ہے جو ہماری ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت ایک ہی ہے، مزاج ایک ہی ہے، بندے کا بھی، انسان کا بھی اور اللہ کا. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورہ اتر رہی، تسکین کے لیے یہ سورہ اتر رہی. اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو سنیے کتنا شاندار افتتاحیہ ہے اس سورہ کا، کتنا شاندار افتتاحیہ ہے. وَالضُّحَىٰ، یہ جب ٹکڑا آیا ابو جہل پر تو آدھا اٹیک آ گیا. کتنا؟ پہلا اٹیک کو، وَالضُّحَىٰ پہلا اٹیک. ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی مضمون ہی نہیں دماغ میں آتا، اس لیے ہم کبھی مسکراتے ہی نہیں. اگر مضمون آوے یا تفسیر آوے تو مسکرانا شروع کر دیں، اس لیے کہ ابو جہل کو اٹیک آ رہا. دشمن کی موت پر خوشی کا ہونا، جو واقعی اس قابل دشمن ہے کہ وہ مر جائے، اور یہ لعین جس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اس دشمن کی موت پر خوشی کا ہونا خلاف فطرت نہیں ہے. ورنہ ہر دشمن کی موت کی بات نہیں کر رہا، ورنہ آپ جا کے پڑوسی کے اوپر اس کی موت پر ہنسنا شروع کریں، مولانا ہے یہ ابو جہل کی خاص بات کر رہا ہوں. وَالضُّحَىٰ
یہ وہ ہتھوڑا ہے جس نے ابو جہل کی کھوپڑی سیدھی کر دی. سیدھی تو نہیں کی، چوڑا کر دی. وہ تو لاسٹ تک سیدھا نہیں ہوا. ختم اللہ علی قلوبہم. دوسرا ہتھوڑا اللہ نے مارا واللیل اذا سجا. اور تیسرا ہتھوڑا ذرا بھاری تھا، وہ پوری آگے کی آیتیں ہیں. ما ودعک ربک وما قلی. ابھی پہلے دو ہتھوڑوں کو چھوڑو، آگے کیا کہا؟ ما ودعک ربک. پیغمبر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد، اس نے کہہ دیا کہ رب نے چھوڑ دیا. ما ودعک، نہیں چھوڑا، دشمنی نہیں کی. وما قلی، ما ودعک وما قلی، نہ چھوڑا ہے نہ دشمنی ٹھانی ہے، نہ حال میں چھوڑا ہے نہ محال میں چھوڑنے کا پلان ہے. کس نے کہہ دیا؟ دیکھ رہے ہیں ان کی ترتیب ہو گئی. ما ودعک ربک وما قلی. آگے ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. آپ دیکھنا کہ اب آج کے بعد سے اب آیتیں کتنی تیزی کے ساتھ آتی ہیں. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کا تعلق کیا رنگ دکھاتا ہے. اللہ کی نصرت کس زوردار انداز میں آتی ہے. اب آپ دیکھو گے اتنا تھا گیٹ پا کر کے یہ مسکرانے لگے تھے. ارے وہ دوں گا تم کو پیغمبر، وہ دوں گا کہ آپ کا دل مسکرا جائے گا، دل کی کلی کھل جائے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دوں گا، تیرا رب اتنا دے گا کہ فترضیٰ، دل کی کلیاں کھل جائیں گی. بتاؤ ان کا جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آپ کہیں گے والضحیٰ میں ہتھوڑا کیسا؟ وہ تو اتنی سے سمجھ گیا تھا ابو جہل، اور ابو جہل کے ساتھ ان کو عربی آتی تھی نا جی، ہم کو نہیں آتی. 14 سال میں بھی 14 سہرے بعض بچوں کی یاد نہیں ہو پاتے. حالانکہ 1 سال میں صرف 1 سہرا یاد کرتے، پھلا تب بھی 14 سال میں تو 14 یاد ہو جاتے کہ نہیں جاتے. لیکن دورے میں کتنے آ جاتے ہیں واقعات، جن کو کھڑا کر دو کہ سناؤ 14 سہرے، تو اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں. خیر ایک دکا کی بات ہے جی. آئیے کیا کہہ رہا تھا؟ والضحیٰ، یہ ہتھوڑا ہے، یہ جب لگا آدھا سر اس کا چورا ہو گیا. یہ حق ہے، قرآن کہتا ہے ہم حق کا ہتھوڑا باطل پہ لگاتے ہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم باطل کا ہتھوڑا، ہم حق کا ہتھوڑا باطل کھوپڑی میں چلاتے ہیں. پھر حال یہ ہوتا ہے فَإِذَا هُوَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. وہ اسے بھوسا اور چورا بنا کے رکھ دیتا ہے. اب آئیے کیا ہوا؟ ابھی تو مسکرا رہے تھے کہ محمد کا تعلق ختم، اب ان کی نیند اڑ گئی صرف والضحیٰ کے بول سے. بیوی بلا رہی ہے، حضرت آئیے آرام کیجیے. کہنے لگے بڑا ٹینشن ہے. کہنے لگا کیا بڑا ٹینشن ہے؟ کیا ٹینشن ہے؟ والضحیٰ کا ٹینشن ہے. کہا کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگا والضحیٰ آ گیا. کیا آ گیا؟ دوسرے دن آیا پاگل کی طرح سے تھا. بیوی نے کہا کھانا تو کھا لے. کہا آج کھانا بھی نہیں سوج رہا. آج کیا ہوا؟ واللیل اذا سجا کا ذکر آ گیا. جیسے ادھر آتا گیا ادھر ٹینشن بڑھتا گیا. ایک دن نیند غائب ہوئی، دوسرے دن پہلے دن بستر غائب ہوا، دوسرے دن دسترخوان غائب ہوا. بستر دستر. یہ تفہیم کے لیے یہ انداز اختیار کر رہا ہوں. 2 دن میں 2 آیتیں 2 ٹکڑے نہیں آئے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہی ساتھ آئی ہے. والضحیٰ. اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں، بہت دھیان سے سن رہے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ. والضحیٰ، سب بچوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والضحیٰ سے اس کو ٹینشن شروع ہوا. اب 50% تک پہنچ گیا.
کیوں؟ والضحیٰ کے معنی جانتے ہیں؟ یہ ٹائم جو 10 بج رہا ہے، 9 سے لے کر کے 10-11 بجے تک کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں والضحیٰ۔ الضحیٰ، ضحیٰ دن کے 10 بجے کے آفتاب کی قسم، وامن قسم، والضحیٰ دن کے 10 بجے کے آفتاب کی قسم۔ جب یہ کہا تو ابو جہل سمجھ گیا، ہم تو بلاغت پڑھ کے بھی نہیں سمجھتے، وہ جانتا ہے کہ قسم میں اور جواب قسم میں بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ وہی قسم کھائی جاتی ہے جس کی روشنی میں آگے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، وہی قسم کھائی جاتی ہے جس کی روشنی میں کوئی آگے بات کہنی ہوتی ہے۔ بات کیا چل رہی ہے؟ 18 دن تک وہ یہ نہیں آئی، اب محمد کا تعلق ختم، اللہ اس کا جواب دینے کے لیے اتار رہے۔ والضحیٰ، قسم ہے 10 بجے والے آفتاب کی، قسم ہے دن کے 10 بجے والے آفتاب کی اور اس کی تپش کی، اس کی کرنوں کی، اس کی روشنی کی۔ کیا اس نے سمجھا اور کیا ہے اس میں؟ اشارہ یہ ہے کہ کبھی دیکھا ابو جہل تو نے، کبھی دیکھا مکے والوں تم نے کہ آفتاب نکلا ہو اور 10 بجتے بجتے ہی ڈوب گیا ہو، 10 بجتے بجتے ہی ڈوب گیا ہو، اس کی چمک کا سلسلہ مدھم پڑ گیا ہو، رک گیا ہو، غروب تک نہ پہنچا ہو؟ ارے دنیا کی تاریخ میں کوئی دن ایسا نہیں، اور کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ 10 بجے تک پہنچ گیا، اتنا روشن ہو گیا، کرشمہ دکھا دیا، اور پھر دنیا والوں نے طاقت جوڑ کر، طاقت ملا کر کیا آفتاب کو 12 بجنے سے روک دیا، 12 بجنے سے روک دیا، 12 بجنے سے روک دیا، ساری دنیا کی طاقت ایک طرف، آفتاب کا اپنا سفر ایک طرف۔ اسی پر سمجھو جب محمد مصطفیٰ کی رسالت کا آفتاب طلوع ہو گیا اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا، کرشمہ دکھا دیا، جیسے دنیا کا آفتاب نہیں رکتا جب تک معراج کو 12 بجے اپنی پوری تپش کو دکھا نہیں دیتا، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین بھی رکنے والا نہیں جب تک کہ یہ دین اپنا پورا کرشمہ دکھا نہیں دیتا۔ اب سمجھ میں آیا تھوڑا؟ کیسے سمجھ میں آیا؟ وہ سمجھ گیا کہ ہم بلا وجہ مخالفت میں پوری ایڑی چوٹی استعمال کر رہے ہیں، چوٹیاں جھڑ جائیں گی، ایڑیاں پھس جائیں گی، لیکن اس دین کا ہم ہلکا سا بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ جیسے پوری کائنات مل کر کے آفتاب کو مکمل ہونے اور 12 بجے کی اپنی رونق دکھانے میں پوری کائنات بھی مل کر کے روشنی بن سکتی، سب مل کر کے بھی مکے والے، پوری دنیا والے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب بتاؤ جب نہیں روک سکتا تو نیند آ گئی کہ نہیں؟ بستر خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر اور ایک بات کہی اللہ نے، واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب بہت تاریک والی ہو جاوے۔ ارے رات میں اندھیرا ہوتا ہے تو کبھی سوچ کے بیٹھ جاتے ہو کہ اب اجالا نہیں ہونے والا؟ کبھی سوچا؟ بلکہ رات کے اندھیرے ہی کو بنیاد بناتے ہو، اب نیا اجالا آنے والا، نئی رنگت آنے والی ہے، ایک نئی لذت اجالے کی ملنے والی۔ اشارہ سمجھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک جتنا آیا ہے یہ تھوڑا سا گیپ اس رات کے اندھیرے کی طرح سے ہے جس کے بعد پوری دنیا کو یقین ہے کہ صبح کا اجالا آئے گا۔ ایسے ہی یقین رکھو کہ محمد مصطفیٰ کے اوپر قرآن کے نزول کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو کہنے لگا جس کی ہم خوشی منا رہے تھے اس خوشی میں خوشی نہیں ہے، اس سے تو ہمارا دستر بھی چلا گیا، بستر بھی گیا، دستر بھی گیا، کھانا بھی نہیں اتر رہا ہے کہ محمد تو وہابی ہو کر ہی رہیں گے، اب تو چھا جائیں گے۔ یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
اس کے دماغ میں آیا ہوگا کیسے یہ چھائیں گے؟ یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، کیسے چھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے یقین دلایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب اس محمد کی پوزیشن پہلے سے بھی اچھی ہوگی، محمد کی پوزیشن پہلے سے بھی اچھی ہوگی۔ پہلے تو تم کبھی پتھر مار دیتے تھے، راستے میں کانٹے ڈال دیتے تھے، ارے کھڑا کر دوں گا، کھڑا کر دوں گا، کبھی عمر کو، کبھی حمزہ کو، کبھی سعد بن ابی وقاص کو، ایک سے ایک بہادر کو، اور آگے چلو گے تو خالد بن ولید کو کھڑا کر دوں گا۔ ایسے ایسے جیالے، مستانے، مت والے، آپ پر پیدا ہونے والے شیدائی فدائی کہ وہ آپ کو ایسا سہارا دیں گے اور آپ کے لیے ایسے سپاہی بنیں گے کہ اس گلی سے گزرنا تمہارا مشکل ہو جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ وہ مظلومیت کا دور نہیں ہوگا جو پہلے مکے میں رہ چکا ہے۔ الآخرۃ آگے چل کر کے مظلومیت کا دور نہیں، سمجھو منصوریت کا دور ہوگا۔ کون سا دور ہوگا؟ منصوریت سمجھتے ہو بچوں؟ ٹوپی تو بڑی بڑی ہے۔ منصور کس کو کہتے ہیں؟ جس پر خدا کی نصرت کا سایہ ہو، جس کو خدا کی مدد، وہ منصور۔ مکے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مظلومیت کا تھی، لیکن مدینے کا جو دور آنے والا ہے وہ منصوریت کا آنے والا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَلَلْآخِرَةُ، وہ مدینے والا دور، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ پچھلے دنوں سے زیادہ خوبصورت، اچھا، ترقی والا دن آنے والا ہے، جسے دور منصوریت کہہ لو۔ منصور کا لفظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا دعائے ہجرت قرآن میں اس میں سلطان النصیر آیا، رب ادخلنی، پیغمبر کہو، پیغمبر کہو وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے اللہ مکے سے مجھے عزت کے ساتھ نکال لے اور مدینے میں عزت کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آگے وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ اصل منصوریت کو بتاتا ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یا اللہ جب مدینہ پہنچوں تو وہ دور میرا منصور دور ہونا چاہیے۔ سلطانًا نصیرًا، نصیر بمانا منصور، حبیب بمانا محبوب، سلطان مانے طاقت، مجھے وہ طاقت دو یا اللہ مدینہ پہنچوں تو وہ طاقت دو، وہ طاقت دو جس طاقت کی پشت پر اللہ آپ کا ہاتھ ہو، جس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والا دور پچھلے دور سے اچھا ہوگا۔ اب جانتے ہیں ایک اور سوال آیا کہ کبھی یہ جتنا کچھ ہوگا نبی کی زندگی تک ہی تو ہوگا، اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے تو حملہ کر دیں گے، سمجھا؟ تو اللہ نے آگے کو بھی کہہ دیا وَلَسَوْفَ، کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیغمبر آپ کو آپ کا اللہ، اے پیغمبر آپ کو آپ کا رب، آپ کا اللہ وہ دے گا، پتہ نہیں کیا دے گا، وہ مبہم، اسماء موصولہ مبہم، وہ دے گا۔ مبہم ایک شان ہوتی ہے بلاغت میں، وہ دے گا، سب سوچے کیا دے گا، وہ دے گا۔ یعطیک ربک فترضیٰ، ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، پتہ نہیں کیا دے گا، محذوف اور حذف سے تعمیر، یعنی وہ دے گا جس سے آپ غالب ہو جائیں گے اور آپ کا دین غالب ہو جائے گا۔ اور والضحیٰ میں واللیل اذا سجا میں جو اشارہ دیا ہے کہ دین اپنی معراج کو پہنچ کے رہے گا، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں کہا جا رہا ہے آپ کو ایسی ٹیم عطا کریں گے، ایسی ٹیم عطا کریں گے اور کرتے جائیں گے، تجدد استمرار کرتے جائیں گے،
اب منزل تک پہنچ گئے. بتاؤ یہ مدرسہ، یہ چہرہ نظر آ رہا، قریب تو آ گئے. اب بتاؤ وہ ٹیم جس کا وعدہ کیا گیا سورہ والضحیٰ میں، وہ ٹیم کہاں ہے جی؟ کیا یہ مٹر بیچنے والے، گٹر صاف کرنے والے، یہ سڑک چھاپ؟ نہیں، یہی مدرسوں کی باسی دیواسی تال پر جینے والے، یہی وہ ہیں جو نبی کے مشن کو مستقبل میں لے کے چلنے والے، یہی وہ ہیں جن کی زندگی کا ایک ورق اور ورق کی ایک سطر کا ایک حرف ایسا ہے کہ جب روضے پاک میں گنبد خضرا کے نیچے یہ پیج پیش کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوشیوں سے پھڑک اٹھتی. میں چھوڑ کے آیا تھا ایک حدیث، ایک طالب علم کونے میں بیٹھ کے رات میں 12 بجے یاد کر رہا ہے، انما الاعمال بالنیات. خبر پہنچتی ہے رات میں اس نے قرآن یاد کیا، صبح میں سنا نہیں سکا، استاد نے کھڑا کر دیا، پھر سے یاد کرو، مرغا بنایا، خوشی سے اس نے قبول کیا، تماچا لگایا، خوشی سے قبول کیا، بلکہ کہتا ہے حضرت دعا کر دو میرا سینہ اللہ کھول دے. یہ جب خبریں تفصیل سے پہنچتی ہوں گی، اللہ کی قسم میرے نبی مسکرا دیتے ہوں گے، میں تو چلا آیا لیکن میرے دیوانے اب بھی موجود ہیں. بتاؤ جن دیوانوں سے نبی کو رضا و خوشی مل رہی ہے وہ کون ہیں؟ تلاش کرو نا زمین پر، وہ کون ہیں جی؟ یہی ہیں. آپ کا چہرہ نظر آیا اس میں؟ ارے بابا ہم تو بولیے، آپ کا چہرہ نظر آیا؟ فرشتوں سے کہا جائے جتنے اس میں ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں سب کا فوٹو کھینچ کے لاؤ. کیا بولوں؟ سب کا فوٹو کھینچ کے لاؤ. سرکاری رجسٹر میں ایک جگہ تو آپ کا نام ہے، کہا جائے اس کا فوٹو لاؤ تو فوٹو الگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں آپ کا نام آ گیا. اب فوٹو کا جب نمبر آئے گا تو یہ چشمے کے ساتھ آ جائے گا. کتنا مقدر خوبصورت ہے آپ کا جی کہ جس کا فوٹو چھپا ہوا ہے. کہاں؟ قرآن مجید. پہنچے بڑی دیر میں وہاں تک ہے نا. تب سے میں نے شروع میں کہا تھا جی مگر منزل تو مل گئی. میں نے کہا یہ سورہ میں، اسی لیے میں نے اس کو پڑھوایا تھا. آج ابو جہل کے زمانے میں جیسا آپ سمجھیں جیسا ماحول تھا قرآن سے پھیرنے کا، اس سے زیادہ سخت اور کڑک ماحول، گندا ماحول آج. اس لیے اس زمانے میں صحابہ نے اپنا سب کچھ تج دیا اور ہر طرح کی قربانی لگا دی. تو آج ضرورت ہے کہ ہم بھی سب کچھ دنیا کا عیش، دنیا کی عزت بھول کر کے اس کے پیچھے لگ جاؤ کہ ہمیں نبی کا مشن آگے بڑھانا. میں نے کہا کہ ابو جہل کے دور سے بھی زیادہ کڑک دور ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت علمی اعتبار سے کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا، صرف عملی طور پر عداوت. ایک موٹی سی بات، محمد نے ہمارے بتوں کو چھوڑا دیا، باپ دادا باپ دادا کو جس پر پایا تھا وہ چھوڑوا دیا. بس کوئی علمی اشکال نہیں تھا، موٹا کچھ تھا کہ مر جائیں گے تو کیسے زندہ ہو. اور آج تو لوگ قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، مطالعہ تم سے ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. قرآن میں کیڑے نکالے اور کبھی کچھ نکال رہے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہیں، جیسا کہ میڈیا پر آ رہا ہے بار بار. تو اور انسان اپنے علم کا غلام ہوتا ہے. ایک چیز عقل میں بیٹھ گئی تو بیٹھ گئی، اب اسے تم ہٹا نہیں سکتے. اگر کوئی غلط چیز کسی کافر کی طرف سے کسی کے دماغ میں بیٹھ گئی تو ڈر ہے کہ وہ مرتد ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. یوں ہی کوئی لکڑی لے کر کے آپ کے اوپر حملہ کر، آپ کی فکر کو نہیں بدل سکتا. آپ سمجھیں گے کہ ظلم کر رہا ہے، دشمنی نکال رہا ہے. لیکن اگر اس نے اپنی تقریر سے مطمئن کر دیا
خیال آپ کا بدل دیا، اسلام میں یہ چیز غلط ہے، اسلام میں یہ چیز غلط ہے، آپ کو بھی شبہ ہو جائے گا، پہلے کیا ایسا کیوں ہوا؟ جسے بھی مسئلہ ہوتا تھا، حضرت عائشہ کی شادی کبھی کوئی مسئلہ اٹھ جاتا، ذہنی غلامی خارجی غلامی کے مقابلے میں بہت ہی مضبوط ہوتی، انسان کسی کے دماغ پر قابو پا جاوے سمجھو اس پر قابو پا گئے، ہر آدمی اپنے علم کا غلام ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات ہے تو اسلام کے حسن کو، اسلام کی خوبی کو، اسلام کی اچھائی کو اگر ہم نے اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں پیوست نہیں کیا تو ڈر ہے کہ امت کہیں پہنچ جائے گی۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ مدارس کے پڑھنے والے طلبہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اور یہ کہیں کہ جب اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے کہ تمہارے ذریعے سے ذہنوں کی صفائی کا کام لیا جائے گا، ایمان کی حفاظت کا کام لیا جائے گا، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا تیار رکھیں، اتنا مطالعہ کریں، ایسی گویائی حاصل کریں، ایسی تعبیرات سیکھیں اور ایسا حل مشکلات کا اپنے کو مشاق بنائیں کہ کبھی بھی کوئی آئے اسلام پر اعتراض کرنے تو آپ کے اندر میں مطمئن کر دینے کا حوصلہ ہو۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ ایسے علماء اٹھاتے رہیں گے، ایسے مفتیان کرام پیدا کرتے رہیں گے کہ زمانے کی مشکلات کو حل کرتے رہیں گے۔ اب بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں کہتا ہوں، دیکھیے کبھی تو بہت علمی مسئلہ ہوتا ہے، ایک بہت گہرائی میں جا کے سمجھانا پڑتا ہے، اور کبھی بہت موٹے جواب سے بھی آپ کے لاجواب ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب انگریز آیا تھا یہاں تھا تو اس کی بھی خوب چل رہی تھی، آخر تو آفتاب اس کا غروب ہو ہی گیا۔ جی مدارس کی وہ بھی کیا ہے، مدارس کی سیر کرتا تھا، ایک مدرسے میں پہنچا، ایک استاذ لے کے پھر رہے تھے، استاذ سے وہ کہتا ہے حضرت آپ لوگ کہتے ہیں اللہ حکیم ہے، ہر کام اس کا حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس بچے کو اللہ نے اندھا کیوں بنایا؟ کیا حکمت تھی؟ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ پایا، کیوں اللہ نے اندھا بنایا؟ حضرت جواب دینے کو تھے جب تک وہ اندھا بچہ بولتا ہے، چھوٹا سا اندھا بچہ بولتا ہے، کہتا ہے انگریز ہمارے حضرت بڑے ہیں، یہ بڑے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب چھوٹے دیا کرتے، کہا تو ہی دے دے، تو کہتا ہے مجھ کو اللہ نے اندھا اس لیے بنایا ہے کہ تیرے جیسے منحوس کا چہرہ نہ دیکھوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہمارے مدارس کے طلبہ ایسے ہیں، اللہ کا حکیم ہونا ظاہر کر دیا کہ نہیں؟ بس ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے کیا درس دیا یا کیا کہنا چاہا میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ کہنا یہ چاہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو والضحیٰ میں پوشیدہ رکھا، ایک ٹیم بنا کر کے، ایک جماعت بنا کر کے، تو اب آپ کو اپنا وہ داخلہ باقی رکھنا ہے، اپنا داخلہ باقی رکھنا ہے کہ جب مجھے اس مبارک ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے تو مجھے موت تک اپنے آپ کو اس رجسٹر میں باقی رکھنا ہے، اور باقی رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اب آپ اپنے کو ان درسگاہوں کے حوالے کر دو، اساتذہ کے حوالے کر دو، نظام و نصاب کے حوالے کر دو، اور اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاؤ، جیسی محنت مطلوب ہو، جیسے شب و روز آپ سے مطلوب ہو، ویسے دکھا دو، کر کے دکھا دو، پھر اللہ یقیناً آپ سے بھی وہ کام لے گا کہ آپ کام کر کے چلے جائیں گے، آنے والی نسلیں کہیں گی علامہ فلاں نے یہ کام کیا، آپ کے نام کے ساتھ علامہ لگے گا۔ انور کشمیری بھی تو کبھی بچے تھے نا، ابو حنیفہ بھی تو کبھی بچے تھے نا، کس نے جانا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا القاب لگیں گے، لیکن اسی دفتر میں ان کا بھی نام تھا، اور خوش قسمتی سے اللہ نے اسی دفتر میں ہم لوگ
تو پھر نام لکھوانے کی مہم پوری ہو گئی، اللہ نے خود لکھ دیا نبی کے خادموں میں۔ اس لیے اب ٹوپی بچانے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کا رشتہ کہیں لگ جاتا ہے، اس گلی میں جاتے ہیں تو کنگھی لے کے جاتے کہ نہیں جاتے؟ یہاں نہیں لگتا کیا رشتہ، ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ کنگھی لے کر جاتے، چھوٹا سا رومال لے کے جاتے ہو، پسینہ اگر ادھر ادھر بہ رہا ہوگا یہ سالہ میرا کہے گا کہ کم وقت کو پسینہ بھی پوچھنا نہیں آتا، وہاں نہیں دینے کا، وہاں نہیں دینے کا، ابا دوسرا تلاش کرو، یہ داماد بننے کے قابل نہیں۔ کیا مطلب؟ بال ٹیڑھا ہو، ٹوپی ٹیڑھی ہو تو آپ کا نام دامادی سے کٹ جاتا ہے۔ طالب علم اگر ٹیڑھا ہو، گستاخ ہو، بے ادب ہو، ڈھنگ کا نہ ہو تو اللہ کو کبھی کبھی غصہ آتا ہے تو رجسٹر سے نام کاٹ دیتے ہیں۔ ایسے برے دن سے بچنے کی ضرورت ہے، بچیں گے؟ بہرحال مجھے 12:15 کی کچھ بات کہی گئی تھی، اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ سمجھو کہ ایک وضوحا کا ہلکا سا 2-3 آیتوں کا سبق ہو گیا، لیکن اس میں پوری ہماری ذمہ داری سمجھائی گئی کہ ہم کوئی معمولی نہیں ہیں۔ کبھی مت آگے چل کر کے سوچو کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں۔ ہر مولوی اپنے مکان میں رہتا ہے، ہر مولوی اپنی روٹی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، اور کپڑے تو سب سے اچھے پہنتا ہے مولوی۔ اس کی قسمت میں جو کپڑا ہے وہ کسی کی قسمت میں نہیں ہے، بلکہ دسترخوان بھی ان کی قسمت میں جیسا ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں، مولوی کو جیسا ملتا ہے وہ کسی کو نہیں ملتا۔ تو بچوں کھانے کی فکر میں خوب محنت کیجیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہتے ہیں کچھ دن تو تم اکیلے محنت کرو، اٹھو گرو، اٹھو گرو، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، اس طرح سے طے کی ہم نے منزلیں، تو اس طرح سے چلو۔ پھر جب زیادہ ہی گرنے لگو گے، کچھ گھٹنے میں چمڑیاں چھل جائیں گی تو میں فرشتوں کو لگا دوں گا، تمہارا ہر جگہ ساتھ دیتے رہیں گے۔ والذین جاہدوا فینا، کچھ دن خود سے چلو، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم خود ہاتھ پکڑ لیں گے، گرنے نہیں دیں گے، بہکنے نہیں دیں گے۔ پھر تو تم ایک نقطہ تلاش کرو گے، 72 نقطے ایک آیت میں نکلوا کے دکھا دوں گا تمہارے ذریعے سے، ایک حدیث سے 200 مسائل نکلوا دوں گا۔ ایسے محدثین گزرے۔ یہ کیا بات ہے؟ لنہدینہم سبلنا، تھوڑا سا پڑھ کے جاؤ گے، اتنا پڑھا دو گے۔ یہ اللہ کہتے ہیں لنہدینہم سبلنا، لیکن یہ جزا ہے، جزا سے پہلے شرط ہے والذین جاہدوا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو مقبول فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مدرسوں کی چہار دیواری میں رکھا ہے۔ اللہ اس شکر، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، آپ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے، آپ کے بھیجنے سے آئے ہوئے۔ یا اللہ، بھیجا جانے والا ہر وقت سوچتا ہے کہ بھیجنے والے نے کس مقصد سے بھیجا ہے۔ یا اللہ، ہماری بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے۔ یا اللہ، کبھی پلٹ کر نہیں سوچا کہ آپ نے کیوں بھیجا ہے۔ یا اللہ، ہم دنیا میں در و دیوار بنانے میں لگ گئے، کھانے پینے میں لگ گئے۔ یا اللہ، تیرے نبی کا دین آج لوگوں کے لیے نشانہ بنا ہوا ہے، طنز و تان کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ یا اللہ، امت کا بڑا طبقہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو نے نبی کی درسگاہ میں ہمیں بٹھا دیا ہے، تو اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، صلاحیت عطا فرما دے، اور نبی کے مشن کو آگے لے کر بڑھنے کی طاقت عطا فرما دے۔ نبی پر ہونے والے، نبی کی دین پر ہونے والے اعتراضات کو حل کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے، علم عطا فرما دے۔ یا اللہ، اپنے مقبولین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، اس ادارے کو مقبول فرما۔ اے اللہ، ادارے کی ترقیات کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، یہاں کے طلبہ کو، اساتذہ کو علمی رونق نصیب فرما، علمی صلاحیتوں میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، ہم سب محتاج ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حشر میں جب اٹھیں تو نبی کے خدام میں ہمیں بھی جگہ مل جائے، خادمان دین کی قطار میں
اس آواز پر اٹھنا نصیب فرما. تیرے نبی کے عاشقوں کا جب اعلان ہو اللہ اس آواز پر اٹھنا نصیب فرما. اللہ ان نوجوانوں کی نوجوانی کی عبادت فرما, ان کی طاقت کو صلاحیت کو دین کی طرف متوجہ فرما, علم کی طرف متوجہ فرما. اللہ ان کے ماں باپ نے اللہ جوانی کی اس عمر کو مدرسے کے حوالے کی ہے تو اللہ ان کی زندگی کو ان کی آنکھوں کے لیے پھول بنا, تارا بنا, دل کی ٹھنڈک بنا, اللہ دل کا سرور بنا, ان کی تمناؤں سے زیادہ خوبصورت بنا کر ان کو واپس فرما. ان کی بستی کے لیے چراغ بنا دے, ان کی بستی کے لیے اللہ آفتاب بنا دے, پورے عالم کے لیے اللہ آفتاب بنا دے. اللہ ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ جیتے رہیں تو دنیاوی اعتبار سے کسی کی محتاجی نہ ہو, ہر ضرورت ہماری پوری فرما دینا. اور جب آپ کی طرف سفر ہو تو محبتوں کا ہو, عشق کا ہو, تیری بستی کا ہو, کلمہ پڑھتے ہوئے ہو, تیرا دیدار کرتے ہوئے ہو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرنور کا دیدار کرتے ہوئے ہو. ایسی موت, ایسا آخرت کا سفر ہم سب کے لیے مقدر فرما. اے اللہ جب آپ کے دربار میں حشر میں حاضری ہو اللہ آپ جنت بلا سوال حساب کے نصیب فرما دینا, جہنم کے دھوئیں تک سے حفاظت کرنا, آب کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک سے پلا دینا. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم.